اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلا آلہ وسلم۔ 11,000 روحانی مخلوق کی وہ مدد جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کے مدد کے لیے بھیجے گا، یعنی کہ جو بھی کام ہے اس کام میں اللہ کی غیبی مخلوق کی مدد اس عمل سے آتی ہے، اور خاص طور پہ جو بہن بھائی اس عمل کو ذوق سے کریں گے، محبت سے کریں گے، شوق سے کریں گے، انشاءاللہ کامیابیاں ان کا مقدر ہوں گی۔ اور خاص طور پہ جو بہن بھائی پریشانیوں میں ہیں، جادو کا شکار ہے اور پریشانیوں کا شکار ہے، انشاءاللہ العزیز ان تمام پریشانیوں سے اللہ پاک ان کو نجات عطا فرمائے گا۔ عمل جو ہے وہ ہے یا سلام یا مؤمن، ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ آپ نے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب جو قرآن پاک کی سورہ مبارکہ ہے وہ ہے سورہ کوثر، ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل آسان عمل ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب میں آپ کو عمل سمجھاتا ہوں، عمل کن کن مقاصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیسے کیسے، کیا ترتیب ہے، کیا ترکیب ہے، دونوں چیزیں اور مقاصد ان کو بھی ساتھ ساتھ ہم لے کر چلیں گے۔ یا سلام سالم و بے عیب، اس کا ترجمہ ہے یعنی کہ یا سلامو کا عمل کرنے والا سلامت رہتا ہے، اس کی عزت سلامت رہتی ہے، اس کا کاروبار جو ہے وہ بھی سلامت رہتا ہے، اور اس کی عزت سے مراد یہ ہے کہ کوئی فرد دشمن آپ کا کوئی جادو کے ذریعے آپ کی عزت کو خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کی آبرو کو خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کی ساخت کو خراب کرنا چاہتا ہے، آپ کے کاروبار کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کو تنگ دست، غربت، فقر و فاقہ، عجیب و غریب حالات میں ڈالنا چاہتا ہے جادو کے ذریعے یا نظر بد کے ذریعے یا اپنی غلیظ زبان کے ذریعے آپ کے خلاف پراپوگنڈا کر کے، آپ کے خلاف بدنامی کر کے، آپ کے خلاف مختلف قسم کی زبان درازی کر کے، مختلف قسم کے الزام تراشیاں کر کے۔ تو یا سلامو یعنی کہ آپ ایک تو آپ کی عزت اس سے سلامت رہے گی، اور آپ پر کسی قسم کی تہمت اور الزام جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا جو یا سلامو پڑھے گا۔ اس کے اعداد قمری ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو پڑھنا بھی 131 کے تعداد سے ہے، یعنی کہ اس کی اعداد قمری کی تعداد 131 ہے، تو ہم نے اس کو 131 پڑھنا ہے، یعنی کہ 131 مرتبہ ہی اس کو پڑھنا ہے، زیادہ پڑھ لے کم نہ پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ اب ترتیب آپ نے سمجھتے جانا ہے۔ یا سلامو آپ نے 131 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا سلامو صرف یا سلامو ہی نہیں، ساتھ یا مؤمن بھی ہے، ساتھ میں سورہ کوثر بھی ہے، ساتھ میں اس کا اول آخر حصار بھی ہے۔ وہ میں آپ کو پہلے جو چند چیزیں اس کے بارے میں ضروری ہیں وہ میں آپ کو پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو پوری ترتیب کے ساتھ اس کا عمل سمجھاتا ہوں، تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو بھی انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرے گا اس کو کامیابی میں، اور اجازت کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، مرد و خواتین سب کو اجازت ہے۔ جو لوگ فون کر کے یہ پوچھتے ہیں نا یہ عمل کرنا کیسے ہے، یہ اصل میں تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں الجھن ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار ہم نے اتنی محنت کے ساتھ عمل سمجھایا، بتایا، پھر پوچھا جا رہا ہے کہ عمل کرنا کیسے، تو اس لیے کہتے ہیں پوری ویڈیو دیکھیں، پوری بات سنیں، ان کو اجازت ہے جو پوری ویڈیو دیکھے گا تاکہ اس کو پوری بات سمجھ میں آئے، سمجھ کے عمل کرے نا، اور جو ویڈیو کو لائک کرے، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ضرور کیا کریں۔ جو ہمارا نمبر ہوتا ہے وہ جادو وغیرہ کسی پر ہے یا اثرات ہے یا بندش ہے وہ نہیں ٹوٹ رہا، تو پھر وہ جو ہے وہ رابطہ کرے، انشاءاللہ العزیز ان کو دم کیا جائے گا انشاءاللہ، تو اثرات وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ چلیں جی عمل کو سمجھتے ہیں۔ یا سلامو آپ نے یا سلامو کا عمل کیسے کرنا ہے یہ سمجھے، اور یا مؤمنو سورہ کوثر، اس کی پوری ترتیب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یا سلامو کے 2 سردار موکل ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے، دیکھیں میں جب آپ کو موکلاتی عمل سمجھاتا ہوں نا تو اس کے ماتحت جنات بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے ادبائیل الف دال با زبر الف با حمزہ یا لام، ادبائیل، ایک تو موکل کا نام ادبائیل ہے، دوسرے کا نام ہے ہم وکیل، ہا میم واو الف کاف یا لام، ہم وکیل، ادبائیل اور ہم وکیل، یہ 2 موکل سردار ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہی آپ کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ محنت ہے آپ کی، بہت
یعنی کہ بندہ منزل پہ کسی پہ پہنچ جائے اور کسی کی پیچھے سے روحانی نسبت ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے، وگرنہ ایک سرداری جو ہے وہ آپ کو کچھ حصہ مل سکتی ہے۔ تو یعنی کہ آپ کے پاس اگر ادبائیل کی سرداری بھی آتی ہے نا تو اس کی سرداری میں سے کروڑواں حصہ بھی آپ کو ملتا ہے، تو اس میں 11,000 روحانی مخلوق کی مدد پائی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کی؟ تو جو ان دو موکلات میں سے کسی ایک کی مکمل حاضری پا لیتا ہے وہ تو پھر کمال ہے۔ یعنی کہ یا سلامو کا جو عمل ہے، اس عمل میں آپ اپنی زندگی بھر کی تمام نیک خواہشات، نیک ضروریات، نیک حاجات کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ 2-3 دن 4 دن 6 دن کے بعد آپ سمجھے کہ آپ کسی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کا یہ کمال ضرور ہوگا اس عمل کا کہ پہلے دن پہلی رات اگر آپ پورا مکمل عمل کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی فوراً آپ کے مقصد کے لیے مل جائے گی۔ اگر آپ اگلی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا ٹائم خرچ کرنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا۔ عنصر اس کا مادی ہے اور جو ہے مشترک اس کا جمالی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جمالی عمل ہے۔ اس کے بعد یا مؤمنو، بے خوف کرنے والا، یعنی کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی بھی فیصلہ آپ کو لینا ہے تو اس میں آپ بے خوف ہو جائیں گے، اور کوئی بھی انسان آپ پر کسی قسم کا خوف طاری نہیں کر سکے گا، بلکہ انسان ہی نہیں بلکہ شیطانی جنات، شیطانی دیو چڑیلے، جو بھی شیطانی طاقتیں ہیں، شیطانی تعویذات کے اثرات ہیں، شیطانی نظر بد کے اثرات ہیں، وہ آپ پر خوف پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے اعداد قمری جو ہے وہ 136 ہے، 136، تو آپ نے اس کو 136 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا جو ہے موکل کا نام جو ہے ادیائل اور جولائل ہے، اور یہ آتشی عمل ہے اور جمالی ہے۔ یعنی کہ آپ کی زندگی کے اندر جتنے بھی دکھ ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو جلا کے راکھ کر دے گا، اور انشاءاللہ العزیز خوشیاں ہی خوشیاں آپ کی زندگی میں ہوں گی۔ اب یہ جو حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں بنیادی طور پہ اس عمل کو وہ لوگ ضرور کریں جو مقروض ہے، اور مقروض بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ تھوڑے مقروض ہے وہ بھی کریں، جو زیادہ مقروض ہے چاہے ان پہ 5 لاکھ 5 کروڑ جتنا بھی قرض ہے وہ اس قرض سے نجات کے لیے بھی اس عمل کو کرے اور مسلسل کرے۔ ٹھیک ہے نا جی، اور اس عمل کو کامیابی پانے کے بعد بھی جاری رکھے، تو یقین مانیے آپ کی زندگی سے ہر قسم کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اور بیک وقت اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو پہلی رات 11,000 روحانی مخلوق، جس میں فرشتے بھی ہیں، جس میں اللہ کی برکت والے رحمت والے فرشتے اور نیک جو ہے موکلات اور نیک جنات جو ان سے ہے، اور وہ آپ کے مطلب جنات تابعداری میں، اور رزق کے جتنے بھی آپ کے دروازے بند ہو چکے ہیں وہ تمام بند تالے توڑنے کا یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کے تمام اندھیرے آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ اور اب عمل کو ہم پوری ترتیب سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے، یعنی کہ جو اس کے فیوز و برکات فضائل تھے، میں نے سورہ کوثر کی طرف تو بھی گیا، یعنی اکثر اوقات بیان کرتے رہتے اس وجہ سے۔ تو اگر آپ کی زندگی کے اندر کسی بھی قسم کا دشمن ہے تو انشاءاللہ عزیز اللہ کے حکم سے ایک رات کے عمل سے آپ کی دشمنی آپ کی ختم ہو جائے گی، دشمن آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گا، اور انسان کو نا فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، عمل میں فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے کیڑی کی چال سے آہستہ آہستہ، لیکن اس کی جو دلچسپی ہوتی نا وہ ہوتی ہے کہ راتوں رات ہو جائے اور جلدی فل سپیڈ کے ساتھ۔ بڑے مطلب جو ان سے نا لالچی ہرسی حوثی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بڑا نا ایک ڈیمانڈ عجیب و غریب قسم کی ان کی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر آپ کا آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے نا تو پھر سمجھ لیں آپ کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ روحانی طاقتوں کا آنا، آپ کے ساتھ اٹیچ ہونا، ٹائمنگ کا سپینڈ کرنا آپ کے ساتھ، آپ کی مزاج کو سمجھنا، آپ کے کاموں کو دیکھنا، پھر آپ کی روحانیت کو دیکھنا، یہ ساری چیزوں کا مزاج ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بس آئے اور آپ کا کام کریں اور آپ وہی کام لگے رہے کہ آپ سود کھا رہے ہیں تو سود کھاتے رہے،
آپ شراب پی رہے ہیں تو شراب پیتے رہے، آپ بازاری زندگی گزار رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ ان کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ باوضو رہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ تسبیح و تحلیل کریں، آپ تسبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کریں، آپ کا پہلے کلمہ شریف کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں، تو درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ان کی بھی بندوبست ہوتا ہے، ان کا انتظام اہتمام بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے کھل کے ساری چیزیں بتاتا ہوں کہ ہمیں اگر روحانی طاقتوں سے مدد لینی ہے تو ہمیں خود کو بھی روحانیت کی طرف لے کر آنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ طاقتیں تو روحانی مانگے اور پاور بھی آپ پوری مانگے اور آپ اپنی زندگی بھی ویسے بسر کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ کو یہ عمل سب سے پہلے اس طریقے سے کرنا ہوگا کہ آپ کے 7 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے چہرے پہ جسم پہ مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد یا سلام پڑھنا ہے 131 مرتبہ، اس کے بعد یا مؤمن 136 یعنی کہ 136 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ کوثر، اس کی تعداد 129 مرتبہ یعنی کہ 129 مرتبہ یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں آپ نے پھر جو ہے وہ پانی پہ دم کرنا ہے، جو آپ کے پاس پانی موجود ہے تو وہ پانی آپ نے پینا ہے۔ پینے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے کے بعد جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے، درود تنجینہ پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، وہ آپ نے 21 ٹائم سب سے آخر میں 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے آپ نے، اور آپ نے دعا مانگنی اللہ کی بارگاہ میں۔ انشاءاللہ العزیز جس مقصد حاجت کے لیے آپ کریں گے، ایک رات میں ہی آپ کو کامیابی ملے گی، لیکن آپ اس عمل کو مسلسل کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ کو اس عمل میں اتنے فیوز و برکات حاصل ہوں، اتنی طاقتیں آپ کو روحانیت میں ملیں کہ آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اجازت دیجیے، السلام۔